اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم کے پاس آئے تھے وہ قوم بت کو پوجتی تھی. اس قوم کے اندر مختلف قسم کے مختلف بت پائے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے جب توحید پیش کی اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ یہ بت، یہ باطل معبود جن کو تم نے اللہ کے علاوہ بنایا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو، سجدہ اللہ کو کرنے کے بجائے ان کے در پر کر رہے ہو، صدقہ خیرات اللہ کے نام پہ کرنے کے بجائے تم ان کے در پر چڑھا رہے ہو، یہ سارے کے سارے باطل ہیں. ان سے میرا اعلان براءت ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا تھا کہ قوم کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، کیا وہ تمہیں کھلاتے اور پلاتے ہیں؟ وہ تمہاری کوئی بات سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں؟ وہ تمہارے کسی نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ ان لوگوں نے کہا بھائی یہ تو ہمیں نہیں معلوم، البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے ہیں. انہوں نے یہ مزار بنا لیا تھا، وہ یہ اس بابا کو پکارتے تھے، اس کے بارے میں یہ قصہ بیان کیا، اس کے بارے میں یہ قصہ، بس ہم اسی راستے پر چلے آ رہے ہیں، ہم نے کبھی کوئی تجربہ نہیں کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے علاوہ یہ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں، سب سے میرا اعلان براءت ہے. لیکن رب العالمین ہے کون؟ وہ کیا تعریف کی رب العالمین کی؟ کہا الذی خلقنی فہو یہدین. رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میرا خالق ہے. فہو یہدین، اور سیدھا راستہ بھی وہی ہمیں دکھاتا ہے، دین پر چلنے کا بھی اور دنیا میں بھی رہنے کا. کھانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. روزی حاصل کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ابھی وہ اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اپنی ماں کی چھاتی تلاش کرنا شروع کرتا ہے اور ماں کی چھاتی کو لے کر کے دودھ پیتا. آخر سے دودھ پینا کس نے سکھلایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. کوئی اور ہے؟ ایک بکری ہے، بچہ دیتی ہے، بچہ ابھی مشکل سے 2 منٹ 3 منٹ کا بھی نہیں ہوتا، وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اپنی ماں کی چھاتی ڈھونڈتا ہے کہاں پر ہے. کس نے بتایا اسے؟ اللہ نے. الذی خلقنی فہو یہدین، وہی میرا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں ہدایت دیتا ہے، دنیا کی ہدایت، آخرت کی ہدایت. والذی یطعمنی ویسقین، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے اللہ تعالی جو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ. پانی کون دیتا ہے؟ اللہ. اس میں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، صرف وہی ذات ہے جو کھلاتی اور کھانا دینا، پانی دینا، زندگی دینا، موت دینا، راستہ دکھانا، یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ نے یہ کام کسی اور کے حوالے، کسی اور کو اس میں حصہ نہیں دیا ہے. اور کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی
وہی دیتا ہے۔ شفا کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے دربار سے، اس کے علاوہ کہیں سے کسی کو شفا نہیں ملتی۔ آج ہمارے ہاں شفا لینے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ جی مسجد میں آ کے اللہ سے دعا نہیں کریں گے شفا کے لیے، کہاں جائیں گے؟ جی بابا کے دربار پر جائیں گے۔ کہاں گیا اللہ؟ کیسے بھولے ہوئے ہو؟ تم میں اور ہندوؤں میں فرق ہے کیا؟ کیا فرق رہ گیا؟ ہندو اپنے بنا لیے ہیں اور تم نے اپنے بنا لیا ہے۔ ہندو بھی غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تم بھی غیر اللہ سے مانگتے ہو۔ یہودی بھی غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تم بھی مانگتے ہو۔ ہر فرق کیا تم نے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعوت ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ کوئی دوسرا شفا دینے والا نہیں ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں موت، اور کسی سے کسی کی شادی ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے وہ؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان بیان کی ہے، کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے، کوئی دوسرا شفا نہیں دیتا، کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مریض لے آیا جاتا یا آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سراہنے بیٹھتے اور فرماتے اذهب الباس رب الناس، اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے خالق، اے لوگوں کے مالک، اے لوگوں کے رازق، اذهب الباس، اس بیماری کو دور کر دے۔ اے لوگوں کے رب، جو تو لوگوں کا رب ہے، جیسے کھلاتا تو ہے، ایسے بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ تو دیتا ہے۔ جیسے پانی تو دیتا ہے، ویسے بیماری سے شفا بھی۔ جیسے پانی کے ذریعے، کھانے کے ذریعے بھوک اور پیاس دور کرتا ہے، ایسے ہی علاج کے ذریعے تو انسان کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ اذهب الباس رب الناس، اشفے، اے اللہ شفا دے۔ کیوں؟ انت الشافی، شفا دینے والا کون ہے؟ تو ہے، تیرے علاوہ کوئی اور شفا نہیں دیتا۔ شفاءً، ایسی شفا لا یغادر سقما، کہ اس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہ جائے۔ ساتھیو، اس آیت اور اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام شافی ہے۔ کیا ہے؟ شافی، یعنی شفا دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بیماری سے اللہ تعالی شفا دیتا ہے، بیماری اللہ تعالی دور کرتا ہے۔ وہ بیماری ساتھیوں، خواہ انسان کے جسم کو بیماری لگی ہو، اللہ اس سے بھی شفا دیتا ہے، یا انسان کے دل کو بیماری لگی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دیتا ہے۔ انسان کے جسم کو بیماری لگی ہو، اللہ اس سے بھی شفا دیتا ہے۔ انسان کی روح کو بیماری لگی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی شفا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخار ہے یا قسم قسم کی جو بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو شفا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کی روح اور آپ کا دل جب بیمار ہو جاتا ہے، شرک کی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے، غم کی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے، حزن اور پریشانی کی بیماری آپ کو لگ جاتی ہے، تو اسے دور کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ہر قسم کی بیماریاں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام شافی اور اللہ تعالیٰ کی صفت جو شفا دینا ہے، یہ اس کا معنی ہے کہ ایک مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی انسان کو کوئی پریشانی، کوئی بیماری لاحق ہو تو شفا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ. اگر اللہ کسی انسان کو، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ بیماری، وہ مصیبت بیماری کی شکل میں ہو، وہ مصیبت رزق کی تنگی کی شکل میں ہو، وہ مصیبت کسی دشمن کے مسلط ہو، کسی بھی شکل میں وہ مصیبت ہے، اسے دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو شفا دے دے تو دنیا میں کوئی اس کو بیمار کرنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں ساتھیو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج بھی اللہ نے رکھا ہے. اس دنیا میں اللہ نے جہاں بیماری ہے، اسے حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی کیا ہے؟ ہمیں شفا دیتا ہے. شفا دینے کا معنی کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بنائی، جیسے انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کی بھوک اللہ کیسے دور کرتا ہے؟ کہ اللہ نے انسان کو کھانے کے لیے دنیا میں چیزیں رکھی ہیں، ہے نا؟ کہ کوئی ہے بغیر کھائے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے نا؟ اگر انسان کے پاس کھانا موجود ہے اور بغیر کھائے کہے پیٹ بھر جاتا، کیا لوگ پاگل کہیں گے نا اس کو، ہے کہ نہیں؟ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری، یہ بھوک ہے، اس کو دور کرنے کے لیے سامان بنایا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بیماری لگتی ہے تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اسباب بنائے ہیں. مسلم شریف میں ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس کو نہیں ذکر کرتا، آپ لوگوں نے بعد میں سنا ہوگا، ایک جادوگر کا اور ایک بچے کا واقعہ. کہ ایک بادشاہ کے دربار میں کوئی بڑا جادوگر رہا کرتا تھا. اس نے جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کسی سمجھدار، عقل مند، ہوشیار، ذہین بچے کو لاؤ تاکہ میں اپنا ہنر اس کو سکھلا دوں، اس لیے کہ میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے. تو ایک ہونہار بچہ لایا گیا. قصہ لمبا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو، چونکہ اس کے ذریعے فائدہ پہنچانا مقصد تھا، اس لیے بچہ جس راستے سے جاتا تھا جادوگر کے یہاں جادو سیکھنے کے لیے، راستے میں ایک مولوی صاحب بھی رہتے تھے، وہاں رک جایا کر تھوڑی دیر کے لیے. مولوی صاحب راہب جو تھے ان کی باتیں بھی سنتا اور جادوگر کی. اس کو اس کی باتیں کیا ہے؟ بڑی اچھی لگنے لگی، بڑی اچھی لگنے لگی. اب جو ہے گھر والے بھی اس کو تنگ کرے کہ واپسی میں تم دیر کیوں کیے، اور جاتا رہے تو وہ جادوگر بھی کہ تم کیوں نے دونوں طرف مار کھایا کرتا تھا. علی کل حال قصہ لمبا ہے، کسی اور موقع سے پورا قصہ رکھیں گے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ ہنر دے دیا یہاں مولوی صاحب پاس بیٹھ کر کے، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ولی بن گیا. وہ اللہ نے اس کو یہ ہنر دیا کہ کوئی آدمی بیمار اس کے پاس آتا، وہ دعا کرتا، اس کو شفا مل جاتی. کوئی اندھا آتا اس کے پاس، وہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی بینائی واپس کر دیتا. ایسے ہی یہاں تک کہ مشہور ہو گیا وہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا. اور بادشاہ کا ایک درباری تھا جس کی آنکھ خراب ہو گئی، جس کی بینائی جا چکی تھی. اس نے جب سنا تو کیا کام کیا کہ ایک دن ڈھیر سارا سامان لے کر کے، ہدیہ اور تحفہ لے کر کے، ڈھیر سارا سامان، جس کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ نذرانہ کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں نذرانہ کہتے ہیں جو پیروں کو دیتے ہیں، نذرانہ بلکہ سود دے رہے ہو تم، اس کو رشوت دے رہے ہو تم پیر کو، وہ رشوت ہے، وہ نذرانہ نہیں ہے. تو علی کل حال ڈھیر سارا لے کر کے اس کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھو یہ سارا میں تم کو دے دوں گا، پورا ٹرک کا ٹرک بھرا ہوا ہے، اونٹ کے اونٹ لدے ہوئے ہیں، سارا کا سارا میں تم کو دے دوں گا، بس یہ ہے کہ تم میری بینائی واپس کر دو، تم مجھے شفا دے دو. اس بچے نے کیا کہا؟ میں شفا نہیں دے سکتا. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی. شافی کون ہے؟ ان اللہ هو یشفی، اللہ تبارک و تعالی ہی شفا دیتا ہے. ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ پر تم ایمان لے آؤ
اور اس کی ربوبیت کا اقرار کرو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ تمہاری بینائی واپس کر دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہی ذات اتنی عظیم ہے تو میں اس کے اوپر ایمان لے آتا ہوں۔ کیسے ایمان لے آ جائے بتا دیا اس کو۔ اب جب ایمان لے آیا، اس بچے نے دعا کیا، اس کی بینائی واپس ہو گئی۔ اب دوسرے دن اپنے بادشاہ کے پاس گیا تو اس سے کہا ارے تمہاری بینائی واپس ہو گئی۔ کہا کہ میرے رب نے یہ بیماری واپس، کہا کہ میں نے، اس لیے کہ اپنے کو رب بنا بیٹھا تھا۔ کہا تم نہیں، تمہارا رب کون ہے؟ وہ علی کل حال بات یہ کہنی ہے کہ اس بچے نے، جس کو اللہ نے اتنی قدرت دی تھی اللہ کی وہ دعا کرے اور بینائی واپس آ جائے، اس نے کیا کہا ساتھیو کہ میں شفا نہیں دیتا، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت شفا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک نام کیا ہے؟ شافی ہے۔ شافی کا معنی بھی ہم نے آپ کے سامنے بتایا۔ شافی کا معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جو بیماری دیا ہے اس بیماری کو بھی دور کرتا ہے، اور وہ بیماری کس ذریعے سے دور ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھی اس دنیا کے اندر بنائی ہیں۔ جیسے بھوکا ہو انسان تو اس کی بھوک کو دور کرنے کے لیے اس نے طرح طرح کے سامان رکھے ہیں، ایسے ہی اگر انسان بیمار ہو تو اس کو دور کرنے طرح طرح کے سامان رکھے ہیں۔ یہ بیماری جو ہمیں لاحق ہوتی ہے دو قسم کی ہوتی ہے، جیسا کہ بھی ہم نے کہا، ایک بیماری ہے جو ہمارے جسم کو لگتی ہے، اور ایک بیماری ہے جو ہمارے روح کو لگتی ہے۔ جیسے ہمارا جسم مردہ ہو جاتا ہے ایسے ہماری روح بھی مردہ ہو جایا کرتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ یہ بھی ایک بیماری ہے جو ہمارے روح کو لگتی ہے۔ ہماری روح صحیح کام نہیں کر رہی ہے کہ اللہ تک پہنچے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہم نابینا ہو جائیں، ہم بیمار ہو جائیں تو ہم راستے پر جاتے ہیں تو کہاں چلے جائیں گے؟ دائیں بائیں، کبھی کسی گھڑے میں گریں گے، ہے نا، کبھی درخت سے ٹکرائیں گے۔ ایسے جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو اللہ تک جانے کا راستہ کیا ہے؟ وہ انسان بھول جاتا ہے، پھر دائیں بائیں ادھر ادھر ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے اور انسان کا جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں بیماریوں کا علاج بنایا ہے۔ روح کی بیماری سے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن مجید یہ جو نازل کرتے ہیں اس کے اندر شفا ہے اور لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور تمہارے دلوں کو جو بیماریاں لگی ہیں، تمہاری روح جو بیمار ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا نازل کیا ہے؟ شفا بھی نازل کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے شفا بنائی ہے۔ مثال کے طور پر شہد ہے، شہد ہے نا، ذرا سوچیں دنیا میں کتنے پتنگے ایسے ہیں، لیکن کسی پتنگے کے فضلات سے آپ لوگ اس کو اس میں مٹھاس دیکھیں آپ نے؟ مکھی ہے، اس کو پکڑیے، وہ جو ہگتی ہے وہ نکالتی ہے، وہ کہیں میٹھا ہوگا؟ ذرا سوچیں آپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر، مکھی میں کیا رکھے؟ ذرا سوچیں آپ۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اسی لیے النحل جو شہد کی مکھی ہوتی ہے قرآن مجید میں اس کے نام سے سورت ہی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، النحل کے نام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے النحل اس سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس کے پیٹ سے ایسا شربت نکلتا ہے، ایسا شربت نکلتا ہے جو میٹھا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ کس کے اندر؟ شہد کے اندر۔ تو یہ شہد
روح کی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ جسم کی بیماریوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں قسم کی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ آج ہم زیادہ گفتگو روح کی بیماری سے متعلق نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو شافی ہے اور جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس کی دوائیں نازل کی ہے، تو سب سے پہلے ایک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام شافی ہے اس سے متعلق ہمارا آپ کا عقیدہ اور عمل کیا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے ساتھیو کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ شافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ شفا دینا ہے۔ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان اور یقین یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں شفا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر رہتا ہے ساتھیوں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بلکہ بعض حادثات ایسے پیش آئے ہیں کہ ایک ڈاکٹر لوگوں کا آپریشن کر رہا، ایک شخص کا آپریشن کر رہا ہے، آپریشن پورا نہیں کر پاتا، خود ہی مر کر کے گر پڑتا ہے۔ ایسے بھی حادثات قریب میں پیش آئے ہیں ساتھی۔ وہی ڈاکٹر ہے اسی بیماری میں ایک شخص کو ایک علاج دے رہا ہے، اس سے اس کو شفا مل جاتی ہے، لیکن دوسرے کو دیتا ہے شفا نہیں ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ شفا دینا ڈاکٹر کا کام نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، جب وہ چاہتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں بعض لوگوں کو جب بعض بیماری لاحق ہوتی ہے، جتنا پانی پیتے جائیں ان کی پیاس کبھی، پیٹ بھر جائے گا، ان کا پھول جائے گا، پیٹ میں جگہ نہیں ہے، لیکن جو پیاس کی جگہ یہ ان کا منہ اور گلا ہے وہ کبھی، حالانکہ وہی پانی آپ پیجئے تو ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے ان چیزوں سے اپنی خاصیت کو کیا ہے؟ ان کی خاصیت کو چھین لیتا ہے۔ آگ کا کام کیا ہے ساتھیوں؟ جلانا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نہ جلانا چاہے تو آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا، لیکن آگ جلائی آگ۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اپنی قوت نہیں تھی، کوئی اپنی بہادری نہیں۔ بہادری کس کی تھی؟ حقیقت میں قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کہ اس وہی آگ ہر ایک کو جلاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو آگ نے، یہ پانی کیا ہے؟ ڈبوتا ہے نا۔ پانی میں کوئی وزنی چیز جائے تو اوپر رہے گی نیچے چلی جائے گی جی، ورنہ داخل ہو کے دیکھیے آپ تو اوپر رہیں گے نیچے چلے جائیں گے، نیچے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ڈوبتا ہے کہ نہیں ساتھیوں؟ میرے قریب کی جو ہے، میرے بالکل قریب، جس گاؤں کے ہے اس گاؤں کو میں جانتا ہوں، اس عورت کا نام تک جانتا ہوں۔ آج سے یہ تقریباً کم سے کم 50-55 سال تو ضرور ہوئے ہوں گے، میں بہت چھوٹا تھا۔ ایک شخص کی بیوی، مختصر قصہ لمبا ہے، مختصر یہ کہ اس کا میاں بیوی کا آپس میں بڑا جھگڑا، اختلاف رہتا تھا، اور خاص طور پر بیوی کا گھر والوں سے بڑا اختلاف رہتا تھا۔ وہ لکھنؤ میں کام کرتا تھا، اس وقت خط جایا کرا، پریشان ہو جاتا تھا، بیوی الگ خط لکھ رہی ہے، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ اب دونوں کا آپس میں اختلاف رہنے لگا میاں بیوی کا۔ اس نے کہا کہ آخر اس سے چھٹکارا کیسے ملے؟ اس نے سوچا کہ اس کو کسی طریقے سے قتل کر دیں اور ہم چھٹکارا لے لیں۔ ہمارے یہاں سے مشکل سے بہت ہوگا تو 200-300 میٹر ہمارے گھر سے دوری پر ایک مسجد، ایک نہر بہتی ہے، ایک دریا بہتی ہے۔ اس دریا کے اوپر ایک پل تھا جو روڈ پر کنارے بنا ہوا تھا۔ وہ کیا کام کیا، پہلے تو سوچا کہ چلو اپنے آیا چھٹی، اور اپنی بیوی سے کہا یہاں ہمیشہ تم جھگڑا کرتی رہتی ہو، اختلاف ہے، چلو ایسا کرو اپنے زیور لے لو اور کرو، ہم چلتے ہیں کہاں؟ اب لکھنؤ تمہیں لے کے چلتے ہیں، وہیں ہم تم کو رکھیں گے۔ اور ایسے وقت میں گھر سے نکلا کہ ٹرین جو جایا کرتی تھی لکھنؤ، وہ کیا ہے، وہ چلی گئی۔ کہا اچھا چلو وہاں سے روڈ پکڑتے ہیں، بس پکڑتے ہیں۔
اب رات میں آج سے 50 سال پہلے اتنی ترقی نہیں تھی، شام کو تو شام ہو رہی تھی، کہا اب تو شام ہو رہی ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ وہ آگے والی بازار بڑی ہے اور اسٹیشن بڑا ہے، تقریباً وہاں سے 3-4 کلومیٹر جانا پڑتا، وہاں چل کر کے ہم کیا کرتے ہیں، وہاں سے ٹرین یا بس پکڑیں گے، لیکن ایسا کرو کہ یہ دریا سامنے ہے، پل ہے، پل کے بعد جو ہے وہاں پر فیلن ایسے تھا، وہاں چور اور ڈاکو رہتے ہیں، ایسا کرو کہ زیور مجھے دے دو اور میں چھپا کر کے رکھ لوں، ورنہ کہیں ڈاکو نے تمہیں دیکھیں گے زیور پہنے ہوئے تو چھین لے گے، پھر چلتے ہیں۔ چنانچہ نکلا، راستے میں جب ندی آئی اور اس پل کے اوپر پہنچا تو پل کے اوپر جو کنارے کنارے جو تھوڑا سا اتنی دیوار بنی رہتی ہے، کہا ایسا کرتے ہیں ذرا اس پر بیٹھ کر کے تھوڑا سا سپاری، اس تمہارے یہاں چلتی تھی ہے کہ نہیں ہے، وہ کھا لیتے ہیں۔ تو وہ بیچاری عورت بیٹھی اس پر اور کہا لے آؤ سپاری، وہ کاٹنے والا اس کو ہمارا سروتا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سپاری کاٹ کاٹ کر کھلاتے ہیں، وہ لاؤ ہے کہ نہیں ہے، اس سے کھا کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ وہ بیچاری بیٹھی، اس کی نیت تو خراب تھی، زیور لے لیا تھا، اس کے پیر کو نیچے سے پکڑا اور الٹ دیا، کہاں پر؟ دریا میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو نہ ڈبونا چاہے، لاکھ دنیا کے لوگ چاہے تو، اب شام ہو گئی تھی، مغرب کی وقت اندھیرے میں ویسے ہی لوگ، اور کچھ برسات کا موسم تھا، دریا میں خوب پانی تھا، اس وقت ایسے ہی ہمارے ہاں بچپن میں ہم لوگوں نے دیکھا اپنے طور پر کہ کھانا وغیرہ ہم لوگ مغرب سے پہلے کھا لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پتنگے اڑتے تھے اور یہ بڑی پریشانی ہوا کرتی تھی، تو مغرب کے بعد خاص برسات کا موسم ہو تو کوئی آدمی باہر نکلتا ہی نہیں۔ اب وہ دریا میں گر گئی اور یہ خوشی خوشی کیا ہوا، چلا گیا لکھنؤ۔ پورے گھر والے سمجھ رہے ہیں کہاں، دونوں لے کر کے لکھنؤ، اور وہ بیچاری کہاں جب پتا چلے گا کہیں دریا بہ رہی ہے، کہیں بہ کر کے جائے گی، پکڑی جائے گی تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، اپنا چلا گیا۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا، جسے اللہ نہ ڈبونا چاہے۔ وہ نیا کپڑا پہنے ہوئی تھی اور کاٹن کا کپڑا اس وقت موٹا چلتا تھا، اور ہمارے یہاں ہماری برادری کے اندر ایک اچھائی یا خرابی کیا تھی کہ شلوار کم سے کم 5 میٹر کی شلوار ہوا کرتی تھی۔ یہ ہم نے دیکھا ہے عورتوں کو پہنتے ہوئے، کتنی شلوار، کتنا، اب تو 4 میٹر میں دونوں ہو جایا کرتا ہے کہ نہیں، لیکن 5 میٹر کی۔ اب وہ کیسے ہوئی، پیجامے میں اس کے شلوار میں ہوا بھر گئی اور اس کے اوپر تیرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ جس کو اب شور کر رہی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اب ظاہر بات گھر دریا کے اتنا کنارے رہتا نہیں ہے کہ لوگ سنیں۔ اب رات ہے، ایک شخص آگے والے گاؤں میں جا کر کے، اس گاؤں کا نام بھی ہم جانتے ہیں، وہاں سے وہ قضائے حاجت کے لیے نکلا تو آواز سنتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی عورت شور کر رہی، بچاؤ 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 بچاؤ۔ وہ آگے بڑھا، ٹارچ لگایا اپنا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت بہتی ہوئی جا رہی۔ اس نے شور کیا، گاؤں کے لوگ آئے، رسا لائے، لکڑی لے آئے، یہ لائے وہ لائے، اس طریقے سے اس کو نکالا اور ماضی قریب تک وہ زندہ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو نہ ڈبونا چاہے، پانی بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہی دوائیں پیدا کیا ہے، وہی شفا دیتا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نہیں چاہتا اسی دوا سے لاکھ لوگوں کو فائدہ ہو، اسی ڈاکٹر کے ہاں سے لاکھ لوگوں کو فائدہ ہو، لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اس کو شفا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ساتھیو، ہم اس بارے میں بہت کمزور ہیں، اس پر ایمان اپنا پختہ کرنا چاہیے۔ زبان سے تو کہتے ہیں ہم، لیکن حقیقت میں ہمارا ایمان جتنا ڈاکٹر کے اوپر اور دوا کے اوپر اتنا اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی کے نے جہاں بیماری، یہ شفا بیماری رکھی ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں قسم قسم کے علاج بھی رکھے ہیں۔ آج بہت سی بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، کہتا ہے نا، جیسے کینسر کی بیماری ہے، کہتا ہے کوئی علاج نہیں ہے۔ کینسر تو بڑی بیماری ہو گئی، بلڈ پریشر ہے، اس کا کوئی علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔ شوگر کی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے۔
صرف علاج یہ دیتے ہیں کہ مریض کو کیا رہے، تھوڑا سا آرام افاقہ رہے، اس کا اثر جسم کے اوپر نہ ہو، ورنہ علاج تو یہ ہے کہ اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ کوئی علاج ڈاکٹر کے پاس آج بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اتنا ترقی کر گیا ہے طب کہ انسان کے دل کو نکال کر کے باہر رکھتے ہیں، اس کا علاج کریں، پھر گھنٹے 2 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد کیا اس کے دل کو واپس کر دیتے ہے نا۔ لیکن ابھی سوگر یہ جو بیماری ہے، بلڈ پریشر جو بیماری ہے، جس میں اندر آج ہمارے خیال سے 60 65 70% لوگ دنیا میں مبتلا ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا علاج ان کے پاس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اس دنیا میں رکھا ہے۔ کمی ہماری ہے، لا علمی ہماری ہے کہ ہم اس علاج تک پہنچے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما انزل اللہ داء الا قد انزل له شفاء علمہ من علمہ جہلہ من جہلہ۔ اللہ نے جو بیماری بھی اس دنیا میں رکھی ہے، اللہ نے اس کے لیے شفا اس دنیا میں ضرور رکھا ہے۔ یہ ہے کہ جس کو معلوم ہوا معلوم ہوگا، اس کو معلوم ہوا معلوم نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بسا اوقات ایسے بیماریوں سے لوگوں کو شفا دے دیتا ہے کہ دنیا کے سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں۔ ساتھیو، یہی ایسے کئی سال پہلے اسی بریدہ کا آپ کے واقعہ، دور نہ جائیے آپ، ایک لڑکی کو کینسر کی، خون کا کینسر، ساتھیو خون کا کینسر، ملک میں اور ملک سے باہر ہر جگہ علاج کیا اس نے، لیکن کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا تھا کہ ہاں اس کو شفا، اس کا کوئی علاج نہیں، اتنا پھیل گیا تھا۔ آخر میں ڈاکٹر نے کیا کہا، ریاض میں رہتے تھے وہ لوگ، کہ اس کے لیے تھوڑا سا آرام رہے گا، ایسا ہے کہ کسی مزرے میں جہاں پر کھلی ہوا اس کو ملے صبح و شام، وہاں لے جایا کرو۔ تو اس کو لے آئے، اس کا یہاں پر مزرعہ تھا، تو وہ صبح و شام اکیلے جو ہے اپنا مزروں کے اندر جگہ رہتی نا، اس میں ٹہلتی رہے اپنی، اس لیے کہ کہا کہ اسی سے اس کو تداوت سکون ملے گا۔ کہا ایک دن وہ شام کو رات کو ٹہل رہی تھی تو اسے لگا کہ کسی جانور نے اس کو کاٹ لیا ہے، کسی جانور نے اس کو کاٹا، لیکن اسے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا کچھ دکھائی نہیں دیا اور چلتی بنی۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ اسی وقت سے اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی، اسی وقت سے اس کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی، یہاں تک کہ اسے اللہ نے مکمل طور پر شفا دے دیا۔ صبح کو جب اسے طبیعت ٹھیک ہونے لگی، گھر والوں کو بتایا، جا کر کے دیکھا کون جانور ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک زہریلا سانپ وہاں مرا پڑا ہوا، یعنی اس کے جسم کے اندر وہ زہر تھا کہ سانپ مر گیا ہو، اور اسی سانپ کے زہر سے اس کے جسم کی بیماری ختم ہو گئی۔ آج بھی ساتھیوں افریقہ وغیرہ میں بعض ایسے سانپ پائے جاتے ہیں جن سے انجیکشن بنایا جاتا ہے، بڑے بڑے کینسر جو ہاسپٹل، اس میں اسی لیے وہ علاج مریض کو دیتے ہیں تو منٹ اور سیکنڈ سے دیتے ہیں، کہ اتنے زیادہ دیر نہیں، اتنا دے کر پھر اس کا توڑ فوراً کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کا اثر اس مریض کے اوپر بھی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی، اس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، لیکن انسان کی مجبوری ہے کہ ابھی تک اس کو اس کے علاج کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے ساتھیوں میں اگر مشاہدات اور جو سچے واقعات آئے ہیں اگر آپ کے سامنے رکھتے چلوں تو بڑا وقت اس کے لیے درکار ہے، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل لہ شفاء، اس دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی ہے جس کی شفا ہمارے رب نے اس میں نہ رکھی ہو، لیکن انسانوں کو کہنا چاہتا تو اپنے اتنا آگے نہ بڑھ، اتنا سینہ نہ پھولا اپنے، اگرچہ اپنا بہت آگے تک بڑھ گئے ہو، لیکن بعض معمولی بیماریاں ہیں جن کا علاج تمہارے پاس نہیں ہے، جن کا علاج تم نہیں کر سکتے۔ اسی دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ خطرناک سے خطرناک بیماری کے اندر مبتلا لوگ شفا یاب ہوئے ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے شفا دی ہے۔ تیسرا فائدہ ہے، چوتھا فائدہ ساتھیوں ذرا غور کریں، بڑی کوتاہی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے ہم کو اور آپ کو۔
ایک ڈاکٹر ہے، آپ بیماری سے بہت پریشان رہے، سعودیہ میں علاج کیا، فلاں جگہ کیا، اس ڈاکٹر کے پاس گئے، انڈیا چلے گئے، پاکستان چلے گئے، اس ڈاکٹر کو تمام ڈاکٹروں سے عاجز آ کر کے ایک ڈاکٹر آپ کو ملا جہاں آپ پہنچے الحمدللہ اور آپ کو شفا مل گئی، تو آپ اس ڈاکٹر سے محبت کریں گے؟ محبت نہیں کریں گے؟ اسے ہدیہ اور تحفہ دینا چاہیں گے؟ نہیں دینا چاہیں گے؟ ایسا لوگ کرتے ہی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جبکہ وہ ڈاکٹر ایک سبب بنا ہوا ہے، بس اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل یہ دوا کس نے پیدا کی ہے؟ اس دوا میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ محبت کیوں نہیں کرتے ہیں ساتھیوں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بیمار تھے، اللہ نے انہیں شفا دی کہ نہیں شفا دی؟ دی شفا نا؟ کس نے شفا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے ساتھیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم شان ہے کہ اس نے جہاں ہمارے لیے بیماری رکھی ہے، ہمارے آزمانے کے لیے یہ بیماری ہمارے لیے رحمت بنتی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے نجات کے لیے اللہ نے ہمارے لیے شفا دی ہے۔ اور چوتھی چیز میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سے لوگ کمزور ہیں۔ بھروسہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تعالیٰ پر اگر ہمارا بھروسہ ہو جائے کہ وہی شفا دیتا ہے، کوئی اور نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو، امن یجیب مضطر اور پریشان حال کی دعا کون سنتا ہے؟ اس کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ ویکشف اور لوگوں سے ویکشف السوء اور بیماری کو، پریشانی کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں ہر قسم کی بیماری میں علاج ضرور کریں ہم، لیکن توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ ساتھیو، اگر توکل ہمارا اللہ تعالیٰ پر ہو جائے، معمولی سے معمولی علاج بھی ہمیں آپ کو شفا دے سکتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑے مشہور شیخ ہیں، ہر آدمی ان کو جانتا ہے، محمد المختار الشنقیطی۔ آپ نام ڈالیں تو ان کے دسیوں آئیڈیو، وہ ویڈیو کے ابھی بھی قائل نہیں ہے، وہ ویڈیو ان کا کوئی درس نہیں ہے جتنے ان کے کیا ہیں آئیڈیو ہیں وہ۔ اور سعودیہ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے ایک مانے جاتے ہیں وہ محمد المختار الشنقیطی۔ مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا ہے، آج بھی زندہ ہے وہ۔ ان کی زبان سے سنا ہے ساتھیوں ہم نے، ان کی زبان سے، کہ مسجد نبوی میں ایک 40 سال کا آدمی، جب ان سے بات ہوئی تو کتنا 40 سال کا آدمی، جو کہتے ہیں میرے والد کے درس میں حاضر ہوتا تھا۔ کہا ایک دن مسجد نبوی کے ایک کھمبے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے بیان کیا، کہا کہ ایک وقت تھا کہ میں مدینہ منورہ کے شریر اور بدماش ترین لوگوں میں تھا، میرا نام تھا۔ یہ آج سے ساتھیوں سمجھے 70-80 سال پہلے کی بات ہوگی، اس لیے کہ یہ بات سنے ہوئے مجھ کو تقریباً 25 سال ہو رہے ہیں، ان سے اس بات کو سنے ہوئے تقریباً 25 سال ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے جب چھوٹے تھے ان کے والد، تب انہوں نے گویا کہ یہ واقعہ کہا ہے تقریباً 70-80 سال پہلے کا ہوگا۔ کہا کہ میں مدینہ منورہ کے بدترین، کہا کوئی برائی ایسی ہے جو میں نہیں کرتا رہا ہوں، کہا کہ حتیٰ کہ میں شراب پینے کا عادی ہو گیا تھا اور بہت پیتا تھا۔ کہا ایک دن مجھے بڑی تکلیف ہوئی تو کہا باب مجیدی کے پاس ایک پاکستانی ڈاکٹر رہا کرتے تھے، میں ان کو کے پاس گیا اپنے کو چیک کرانے کے لیے، اپنے کو چیک کرانے گیا تو کہا جیسے وہ آلہ ہوتا ہے، انہوں نے لگایا، دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ تم شراب پیتے ہو، تم شراب پیتے ہو؟ تو اب ظاہر بات ڈاکٹر کے سامنے اس کے علاوہ کوئی جرم؟ کہا کہ ہاں ہم پیتے ہیں۔ کہا جاؤ، بس تمہارا علاج پھر اسی میں ہے، کسی اور چیز میں تمہارا علاج نہیں ہے۔ یعنی تمہاری بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب جب تک پیتے رہو گے، تھوڑا 2-4 دن مہینہ اسی میں تمہاری ہے، ورنہ تمہاری زندگی نہیں ہے۔ کہا کہ ڈاکٹر کی یہ کہنا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے سینے میں کسی نے گھونپ دیا ہے کوئی چیز۔
فوراً وہیں پر میں کھڑا ہوا اور کہا نہیں میرا علاج ہے. تمہارا علاج ہے؟ یہ دیکھیں ساتھیو اللہ پر توکل. تو کہا ناراض ہوا, وہ آلہ کو میز پر پٹکا, وہ گھومنے والی کرسی تھی گھوم کر کے ادھر دیکھنے لگا. کہا جاؤ جہاں تمہارا علاج ہو اپنا علاج کراؤ. کہا میں وہاں سے نکلا, احرام کا کپڑا پہنا, غسل کیا, احرام کا کپڑا پہنا, اور میرے ابو اور دادا جو ہے ایک دکان رکھتے تھے اسی طرف, کپڑے کی دکان تھی. میں ان کے پاس جا کے دکان میں کھڑا ہوا اور کہا میں آپ سے سلام کرنے آیا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ عمرہ کرنے. کہا کہ فلان تم اور عمرہ, یہ کیا شکل دیکھ رہا ہوں میں؟ کہا کہ نہیں بس جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے. تو کہا جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے. کہا وہاں سے چلا. اس وقت وہ گاڑی چلتی تھی پیچھے جو کھلی ہوئی رہا کرتی تھی, اور ڈرائیور آگے ایک دو اور پیچھے لوگ ڈبے میں بیٹھ کر کے جایا کرتے تھے, اور کچا راستہ تھا مکہ سے مدینہ جانے کا. ابھی تک راستہ پکا, اس لیے لگتا ہے 80 سال پہلے کی بات ہوگی, پکا راستہ نہیں تھا. کہا اس پر چلا, تقریباً 1 ہفتے لگے ہیں مکہ مکرمہ پہنچتے ہوئے. اس لیے گاڑی بھی وہ اونٹ کی چال چلتی تھی, جب اونچ نیچ ہے وہ جانا کیسے پہنچے گی. کہا جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو اس وقت رات کے 12 بجے کے بعد تھے. کہا سیدھے میں گیا اور طواف شروع کیا. طواف کرتا رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا, اے اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں ہے, تجھی پر بھروسہ ہے, یہ ہے وہ کرتا رہا. کہا پھر اس کے بعد گیا مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی, اور ہم نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا گھر ہے, میں تیرا بندہ ہوں, اب اس تیرے گھر سے یا تو مجھے شفا ملے گی یا پھر میری لاش نکلے گی یہاں سے. یہ ساتھیوں دیکھیے, انسان اللہ تعالیٰ پر توکل ہو جائے تو سارے راستے انسان کے جب بند ہوتے ہیں تو کون راستہ کھلتا ہے؟ اللہ کے بندے کے درمیان کا راستہ. کہا کہ وہاں سے اٹھا, میں آیا زمزم کا پانی پیا جتنا پیا گیا. کہا زمزم کا پانی پیا جیسے مجھے ایسا لگا کہ میرے پیٹ میں گڑبڑی, مجھے قے آئے گی. کہا بھاگ کر کے نکلا. اس وقت جو ہے ابھی لائٹ نہیں تھی مکہ مکرمہ میں. وہ جو دیوار بنی رہتی تھی تو پہلے لوگ دیوار پر چراغ جگہ جگہ رکھ دیا کرتے تھے. آپ لوگ شاید ہونا دیکھے ہوں, لیکن ہم نے دیکھا ہے, بوٹا صاحب دیکھے ہوں گے, گھروں کی جو 4 دیواریں تھی چراغ جو ہے وہ بڑے لوگ لگائے تاکہ رات میں جلے اور روشنی ہو. کہا کہ اس وقت نکلا اور مروہ کی صفا کی طرف نکلا جہاں صحیح کرتے ہیں, اور اس وقت پہلے مسجد کافی ادھر تھی. کہا وہاں پر مجھے قے آئی, اور بالکل بھر کر کے قے آئی, ایسا لگا کہ میرے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے. کہا اس قے کے بعد مجھے تھوڑا سا سکون ملا, ایسا لگا کہ میری بیماری تھوڑی سی ہلکی ہو گئی. کہا پھر واپس آیا میں, اور پھر زمزم کا پانی پیا, اور یہی دعا کی کہ اے اللہ تعالی یا تو اس گھر سے مجھے شفا ملے گی یا پھر میری لاش نکلے گی. کہا پھر مجھے قے آئی. ایسے کہا 3 بار ہوئی, اور ایسا لگا تیسری بار کے بعد کہ اب مجھے کوئی بیماری رہی نہیں گئی. اور کہا 1 ہفتے میں وہاں رہ گیا. کہاں پر؟ زمزم کا پانی پیتا رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا, پیتا رہا, اللہ تعالیٰ دعا کرتا رہا. کہا یہاں تک کہ مجھے تم دیکھ رہے ہو میں کس حال میں ہوں اب. کہا وہاں سے واپس آنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جب گیا, اسی ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے, مجھے دیکھ کر کے کہا تم کیسے ہو گئے؟ کہا کہ یہ دیکھیے وہی میں ہوں جسے آپ نے کہا تمہارا علاج ہے کہیں نہیں, اور ہم نے کہا تھا ہمارا علاج کیا ہے. تو یہ ہے انسان اگر اللہ پر توکل کر لے, بھروسہ کر لے ساتھیوں, کہ اگر مجھے شفا ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ شفا دینے والا کون ہے؟ وہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے دے سکتا ہے. وہ آپ کو شفا نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہمارا آپ کا توکل کیا ہونا چاہیے؟ اسی طریقے سے 5واں فائدہ ہے کہ ہمیں علاج کرانا چاہیے. علاج نہ کرانا یہ شریعت کے خلاف. علاج کرانا چاہیے, علاج نہ کرانا یہ شریعت کے خلاف ہے. بہت سے لوگ جو زیادہ بزرگ زیادہ نیک بنتے ہیں وہ اپنے بچوں کا صحیح علاج نہیں کراتے. یہ غلط بات ہے. جو بھی علاج اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے, اپنی نبی کی زبان پر بتایا ہے,
یا لوگوں کو تجربے سے حاصل ہوئی ہے، ان تمام علاج کا کرانا انسان کے اوپر واجب ہے، ورنہ انسان خودکشی کرنے والا مانا جائے گا۔ ایک صحابی ہے تو اسامہ ابن شریک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہوتی کہ حدیث اپنی کتاب الادب المفرد میں، امام ابو داؤد اپنی سنن کے اندر، امام ترمذی اپنے سنن میں نقل کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کے پاس جو صحابی تھے کوئی آپ سے کچھ پوچھتا نہیں تھا۔ ہاں، بادیہ کے علاقے کے جو لوگ آئے وہ آپ سے سوال کرتے تھے، آپ جواب دیتے تھے۔ کوئی کرتا تھا ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے پہلے طواف کر لیا پھر صحیح نہیں کیا، اور یہ یعنی اس قسم کی جو غلطیاں ہوتی تھیں آپ ہر ایک کا علاج جواب دیتے تھے۔ آخر میں ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتداوا، کیا ہم علاج کریں؟ ہم کیا علاج کریں یا اللہ تعالیٰ پر توکل کریں؟ آپ نے فرمایا یا عباد اللہ تداو، اے اللہ کے بندے تم علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بیماری رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا بھی رکھی ہے۔ خاص طور پر ساتھیوں وہ چیزیں جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کے اندر شفا ہے، ہم لوگ اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں آج۔ مثال کے طور پر قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کی سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ خاص طور پر قرآن مجید کی تینوں وہ صورتیں جس کو جو قل سے شروع ہوتی ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ایک عالم اور داعی کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے ظالم حکومت نے جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں رہتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میرے رانوں میں سخت دانت کی بیماری پیدا ہو گئی۔ کہا کہ یہاں تک اب میرے لیے پریشانی کے سبب بن گئی، خارج کرتے کرتے۔ کہا ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مجبور نہ کر کہ میں اس ظالم حکومت سے علاج لوں۔ بات جو لوگ جیل میں ہوں ان کے علاج کا بھی انتظام ہوتا ہے نا۔ کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے مجبور نہ کر کہ میں اس ظالم حکومت سے علاج لوں۔ کہا بس میں کچھ نہیں کرتا تھا، صرف قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا کر کے اس پر دم کیا کرتا تھا۔ کہا الحمدللہ تھوڑے ہی عرصے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے شفا دے دی، اور پھر وہ بیماری سالوں کے بعد کہیں میرے اوپر اس کا اثر ہوا ہے دوبارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیا رکھ، اس میں شفا رکھی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے ساتھیوں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار کہیں سفر میں گئے تھے، راستے میں آ رہے تھے تو ایک گاؤں والوں کے پاس سے ہم لوگوں کا گزر ہوا۔ ہم لوگوں نے ان سے کہا بھائی یہاں ٹھہرنے کی جگہ دو گے اور کچھ کھانے ہونے کی چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ سب بڑے بخیل تھے، کہا کہ نہیں 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 نہیں، تم لوگ تو پتہ نہیں، کہا جیسے آج کل وہابی کہتے ہیں نا، مسجد میں داخل ہوا اس سے مسجد دھلواتے یا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بدقسمتی ہماری ہے۔ کہا کہ نہیں نہیں تمہارے کو کچھ نہیں ملے۔ کہا ہم لوگ چلے وہاں سے اور گاؤں سے دور بھوکے پیاسے جا کر کے وہاں ٹھہر گئے۔ کہا اسی درمیان گاؤں کا جو سردار تھا اسے کوئی زہریلا جانور نے کاٹ لیا، اب وہ اس سے پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ کہا ہر قسم کا علاج کیا، جتنے وہاں پر جھاڑ پھونک کرنے سب کو اس نے بلایا، لیکن کسی سے کوئی فائدہ۔ آخر کہا کہ ارے وہ جو آئے ہیں نا دیکھو ان کے پاس کوئی دم کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا جب ہم لوگوں کے پاس آئے تو ہم نے کہا کہ ہاں ایک آدمی دم کرتا ہے اور دم کرے گا لیکن مفت میں نہیں کرے گا۔ تم لوگوں سے ہم نے کھانا مانگا اور تم نے نہیں دیا ہے، ایسے دم کر دیں گے؟ کیا لوگے بھائی؟ ہاں اتنی بکریاں، 30 بکریاں مانگا انہوں نے۔ کتنا؟ ہم دم کریں گے لیکن 30 بکریاں لیں گے ہم۔ اب ظاہر بات قبیلے کا سردار تھا جس کے پاس ہزاروں بکریاں رہی ہوں گی، تو 30 بکریوں کا کیا مانگا دے دیں گے؟ جان بچی لاکھوں پائے، ہے کہ نہیں ہے؟ جان بچی لاکھوں پائے۔ کہتے ہیں کہ میں گیا اور سورہ فاتحہ پڑھتا، کر کے اس پر دم کرتا،
یہاں تک کہ اللہ نے اسے شفا دے دی. لیکن جب بھوکے تھے سب، یہ دیکھیے ان کا ایمان دیکھیے ساتھیوں، بھوکے تھے، ہم لوگ ہوتے چلو لاؤ کھائیں پھر دیکھا جائے گا جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بکریاں ہم لوگوں نے دم کے عوض میں لی ہے، جھاڑ پھونک کے، پتہ نہیں ہمارے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، جائز ہے، لہذا رکے یہاں تک کہ مدینہ منورہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ کے سامنے جب ذکر کیا تو آپ ہنسنے لگے، کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں کیسے معلوم کہ یہ دم کرنے والی چیز ہے سورہ فاتحہ؟ کہا بس ایسے ہی. کہا ہاں یہ رقیہ سورہ فاتحہ یہ شفا ہے، یہ دم کرنے کی چیز ہے، یہ دم کرنے کی چیز ہے. تو ساتھیوں قرآن مجید کی سب سے اہم سورت جو ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، کیا وہ سورہ فاتحہ. اور کہا کہ وہ بکریاں اگر بچی ہیں مجھے بھی دے دو ایک، لو ہمیں سے، اچھا ہے نا. تو علی کل حال کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. دوسری چیز کیا ہے ساتھیوں؟ دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ نے اس میں بھی علاج رکھا ہے. آج ہم دعا کب کریں گے؟ کب کرائیں گے؟ جب سب سے عاجز آ جائیں گے. تو فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے، فلاں گئے، چلو اب دیکھتے ہیں مولوی صاحب کو بھی تھوڑا سا آزما لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ غلط ہے. یہ سب سے پہلے ہونا، آپ علاج کیجئے لیکن اس اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیے. آپ علاج کیجئے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ شفا. کیوں؟ اس لیے کہ اس علاج میں تاثیر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہ جب چاہتا ہے وہ دوا فائدہ دیتی ہے، وہی دوا ہر مریض کھاتا ہے شفا ملتی ہے، لیکن ایک مریض کھاتا ہے اس کو شفا نہیں ملتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تاثیر کو چھین لیا ہے. تو انسان دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں علاج کے لیے دعا کے اندر بہت بڑی تاثیر رکھی ہے. مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کرے تو اس کے سر کے پاس بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوپر یہ دعا پڑھا کرتے تھے 7 بار: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر اس بیمار کی موت قریب نہیں ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا سے اس کو شفا دیتا تھا. بلکہ اللہ کے رسول نے ہمیں آپ کو بھی کہا ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ جو بندہ کسی مریض کی عیادت کرے اور اس کے سراہنے کھڑے ہو کر کے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے 7 بار یہ دعا پڑھ دے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اگر یہ کرے اور اگر اس کی موت کا وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے شفا عطا فرمائے گا. تو دعا کرنا ہمیں اور آپ کو اپنے لیے بھی اور اپنے مریضوں کے لیے دعا کرنا نہیں بھولنا چاہیے. ساتھیوں آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت سے مریضوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹروں سے نہیں بلکہ کس سے دیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر آتے ہیں، کبھی کبھی درس میں بھی حاضر ہوتے ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ ایک مریض میرے پاس آتا، وہ چمڑے کے ایک سے علاج کرتے ہیں، میرے پاس آتا تھا تو میں اس کا علاج دے رہا تھا. میں کہا بھائی دیکھو یہ الرجی کی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس یہ مرہم ہے، یہ دوا ہے، یہی لگاؤ، اسی سے تم کو افاقہ رہے گا. کہا کہ میں بھی بھول گیا. کافی دنوں کے بعد ایک بار بازار میں جا رہا تھا تو مل گیا، ہم سے مل گیا اور دیکھا ہم نے تو اس کی حالت بہت بدلی ہوئی. ہم نے کہا یہ کیا، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا کہ یہ مجھے کسی بیماری سے یہ شفا نہیں ملی ہے. فلاں صاحب جو ہے نا جو دم کرتے ہیں، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کوئی تیل یا پانی دم کر کے دیا، اللہ نے مجھے اسے شفا دی. تو دعا کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے. اس علاج کو بھی ہمیں آپ کو استعمال کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر بھی شفا رکھی ہے. اور آج اس علاج کو ہم نے چھوڑ، کتنے بھائی ہوں گے ان سے پوچھا جائے شہد دیکھے ہوئے تمہیں کتنے سال ہو گیا ہے کہ نہیں؟ کھانا تو علاج کرنا دور کی بات ہے، شہد دیکھے ہوئے. ہاں اسی میرے ساتھ بیٹھنے والے کچھ لوگوں نے کہا کہ میں کبھی بھی کوئی علاج نہیں کرتا، بس چوٹ لگ گئی یا کچھ ہوا شہد کو لیا، اس پر لگا لیا، الحمدللہ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک مصری مدرس تھے یہاں تحفیظ القرآن میں، ان کی بیوی کو کسی کو کہیں چوٹ لگے، حتیٰ کہ چھری لگ جائے کٹ جائے،
ہم کیا جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ کیا شہد کو اس پر رکھا اور اس کو باندھ لیا، اسے شفا ہو جاتی تھی۔ تو شہد کو اللہ نے قرآن مجید میں شفا کا اس سے بہتر اور چیز کیا ہوگی؟ فیہ شفاء للناس، اور کہا ایک دو بیماری نہیں، ہر بیماری کے لیے شہد میں شفا ہے۔ بلکہ بعض حکیموں نے تو یہ التزام کیا تھا کہ وہ صرف شہد کے ذریعے سے علاج کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج اگر پوچھا، میں ابھی ایک ایک سے پوچھنا شروع کروں، بھائی کتنے دن ہو گئے آپ نے شہد نہیں دیکھا؟ نام تو سنا ہے، تو کہیں گے شہد تمہیں 10 سال ہو گیا ہوگا ہم شہد نہیں دیکھے ہیں۔ ہے بس ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کو استعمال کریں۔ یہ الرجی جو ہوتی ہے، چھینک آتی ہے، وہ ہوتی ہے، اللہ کی قسم آپ اس کا شروع کر دیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ صبح کو نہار منہ آپ جو ہے ایک گلاس پانی میں، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، بہت ہو بالکل نیم گرم ہو، کھولتا بھی نہ ہو، اس لیے کہ شہد کی تاثیر کو ختم کر دیتا ہے۔ نیم گرم ہو جائے، اس سے بھی ہلکا ہو، اس میں اصلی شہد 1 چمچ آپ ڈال کر کے پی لیجئے، اور پھر گھنٹے، کم سے کم گھنٹے تک کوئی چیز آپ کے پیٹ میں نہ جائے۔ دیکھیے اس کا علاج کیسے، اس کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ 1 دن 2 دن کیے اور نہیں، اللہ نے چھو منتر نہیں بنایا، وہ صرف دعا کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، علاجوں میں یہ تاثیر کم رکھی ہے، کہا کہ بس اس کو تمہارے پیٹ میں گیا نہیں کہ وہ اثر ختم ہو، نہیں، اس کے لیے تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ اللہ نے شفا 3 چیز میں رکھی ہے، 3 چیز میں شفا رکھی ہے۔ ایک شہد پینے میں، کیا؟ اور دوسرا حجامہ کروانے میں، پشنا لگوانے میں، اور تیسرا داغ جو جلاتے ہیں، جلانے کے داغ کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں، لیکن علاج کرتے ہیں، لیکن میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے، علیکم بالشفاءین، علیکم بالشفاءین، دیکھو 2 شفا والی، 2 علاج، 2 دواؤں کو تم لازم پکڑ لو۔ وہ کون ہے؟ ایک قرآن ہے اور دوسرا شہد ہے۔ ایک قرآن اور دوسرا شہد، اس سے علاج کراؤ۔ اسی طریقے ساتھیوں، بلکہ ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا اور کہتا ہے میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، اس کو ڈائریا ہو گیا ہے، آپ نے کہا جاؤ شہد پلاؤ۔ گیا شہد پلایا، دوسرے دن کہتے ہیں اللہ کے رسول تو اور بڑھ گیا ہے، کہا شہد پلاؤ۔ دوسرے دن نے کہا کہ اور بڑھ گیا ہے، کہا شہد پلاؤ۔ 3 دن، تیسرے جب اس نے کہا کہ اور بڑھ گیا، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ شہد سے اس کا علاج کرو۔ گیا اس نے شہد پلایا، الحمدللہ وہ صحیح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے، حکیموں سے پوچھ لیں۔ اور ایک اور چیز ہے ساتھیوں، زمزم کا پانی اللہ نے اس کے اندر بڑی شفا رکھی ہے، جیسے ابھی اس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا نا، ایک واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ترمذی میں، ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی ہر اس چیز کے لیے مفید ہے جس کے لیے پیا، جس نیت سے پیا جائے، جس نیت سے پیا جائے زمزم کا پانی۔ اس نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، اس روئے زمین پر سب سے بہتر پانی کون ہے؟ زمزم کا پانی ہے۔ یہ زمزم کا پانی بیماری سے علاج بھی ہے، اور بھوک ہو تو اس کے لیے یہ غذا بھی ہے۔ تو زمزم کا پانی، اس سے بھی علاج کریں آپ لوگ۔ اسی طریقے سے حجامہ پشنا لگوانا ہے، جو ہم میں سے کتنے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ علی کل حال ساتھیوں، یہاں تک پہنچنے کے بعد ایک بات اور سوچنا چاہیے کہ اللہ شفا دینے والا کون ہے، علاج پیدا کرنے والا کون ہے، علاج میں تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے اور جس سے علاج سے منع کیا، اس سے علاج نہیں کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر وہ چیز ہمارے لیے مفید ہو تو اللہ اس کو حرام نہ کہتا۔ اسی لیے ایک صحابی اللہ کے رسول خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے شراب بنانے کی اجازت دے دیجیے۔ کہا کہ نہیں۔ کہا اے اللہ کے رسول اسے میں پینے کے لیے نہیں بلکہ علاج کے لیے استعمال کروں گا۔ آپ نے کہا اللہ نے جو چیز حرام قرار دی اس کے اندر شفا نہیں رکھا ہے، وہ بیماری ہے، وہ شفا نہیں ہے، وہ بیماری ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ساتھیوں، ان لوگوں کے پاس نہ جایا کریں جو غیر شرعی جھاڑ پھونک کرتے ہیں، جو
بتاتے تو یہ ہیں کہ ہم تعویذ کس سے دے رہے ہیں؟ قرآن سے، لیکن تعویذ میں یہ شیخ عبدالسلام صاحب شاہد ہیں، اسی ایک مدرے میں ہم لوگ جو ہے جو وہ رکھے کہ ہاں بھائی لوگوں کو درس دینے کا، تو دیکھا بالکل ابھی مشکل سے 21-22 سال کا نوجوان تھا، اور انگلش میڈیم سے اس نے جو ہے انٹرمیڈیٹ کیا تھا، لیکن نوکری نہیں ملی، اپنے باپ کو گالیاں دیتا تھا ساتھیوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ ان لوگوں میں نہ ہو، کیوں؟ کہا کہ انگلش میڈیم سے پڑھا کر کیا ہمیں دین تک نہیں سکھا، نماز تک نہیں سکھا، اسے نماز تک نہیں آیا کر، کیا فائدہ ہوا ہم پڑھ کر کے؟ تو علی کل حال میں نے دیکھا کہ اس کے اس پہ جو ہے کیا ہے، ایک تعویذ بندھا ہوا۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ کہا تعویذ ہے، میرے سر میں درد ہوتا تھا، ہم نے کہا لاؤ مجھے دو، کل اگر درد ہو تو مجھے بتانا، لے کے چلا آیا میں۔ دوسرے دن گئے، درد ہوا، اس کو یہاں کھول کر کے دیکھا ساتھیوں، تو اس میں تھوڑی سی راکھ، پتہ نہیں کیسے ہڈی، یہی سب اس کے اندر بڑھ رہی تھی۔ ہم نے اسے جا کے دیکھا، یہ دیکھو، گالی دینے لگا، کہا کہ اس نے کہا 300 روپے ہم سے لیے ہیں۔ کتنا؟ 300 روپے لیے ہیں۔ تو یہ جو تعویذ وغیرہ کا کام کرتے ہیں، ان سے بچو، ناجائز ہے ان کے پاس جانا ساتھیوں، ناجائز اور حرام ہے، وہ علاج نہیں ہے، وہ علاج اگر وقتی طور پر کسی کو اگر سکون محسوس ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، تعویذ، گھنٹا وغیرہ یا دوسری چیزیں جو ہیں، ان سے ہمیں علاج نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر اس میں علاج ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو جائز کہتا، ناجائز نہ کہتا۔ اور آخری چیز یہ ہے ساتھیوں، بلکہ آخری سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہمیں علاج کیے ہم اپنی کوشش بھر اور ہمیں شفا نہ ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رونا چاہیے، شور شرابہ کرنا چاہیے، ڈاکٹر کو برا بھلا کہنا چاہیے؟ جی نہیں، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ صبر سے کام۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر شفا میں میرے لیے کوئی خیر رکھا تھا، مجھے شفا دے دیتا۔ بلکہ بسا اوقات انسان کو بیماری ہوتی ہے تو وہ کسی دوسری شفا کا سبب بن جایا کرتی ہے بیماری۔ ظاہری بیماری انسان کے دل کی جو بیماری ہے، انسان کے روح کی جو بیماری ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو شفا دیتا ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہنر دے، وہ لوگوں کو اپنے اس ہنر سے فائدہ پہنچائے۔ اس ہنر سے فائدہ، کوئی علاج معلوم ہے، کوئی دوا معلوم ہے، کوئی دعا معلوم ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو بتائے۔ اگر اللہ نے اسے ڈاکٹر بنایا ہے، حکیم بنایا ہے، تو اس کا مقصد لوگوں کا جیب کاٹنا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی سے ڈاکٹروں نے یہ چیز کیا ہے، چھوڑ دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو ڈاکٹر بنے ہیں، یہ آپ کی بہادری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ سے زیادہ پیسے والے بھی آپ کے پڑوس میں رہے ہوں گے، آپ سے زیادہ ذہین بھی آپ کے پڑوس میں رہے ہوں گے، لیکن اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی ہے کہ نہیں؟ آپ ڈاکٹر جو بنے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کو آپ اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال تو کیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ پیسہ لیجئے، پیٹ کاٹ کر کے نہیں، لیکن ہے کہ اس کی کوئی حد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر بھی آپ کا توکل ہو، آپ غرور کے اندر، فخر کے اندر مبتلا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سے متعلق فرمایا ہے، من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع، جو اپنے بھائی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ فائدہ پہنچائے۔ تو آپ کا مقصد لوگوں کا دل خوش کرنا رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ کی طبرانی اوسط کے اندر، کہ سب سے بہتر کام اللہ کے محبوب کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیا جائے۔ وہ بیمار ہے، اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، پورے اس کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، آپ پاس آئے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو جھڑک دیتے ہیں۔ آپ بھول گئے کہ اگر اسی تھوڑے پیسے میں اس کا آپ علاج کر دیں، چلو بھائی ٹھیک ہے بعد میں دے دینا، ابھی تمہارے پاس اتنا ہی جمع ہو سکا ہے، بچہ خطرناک بیمار اس کا ہم آپریشن کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اگر یہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا آپ سے۔
تو اللہ تعالیٰ کے اس میں شفا پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم سے جو فائدہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہم پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے اس مبارک نام پر ایمان لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کی بیماری، ہر شخص کو ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نجات دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائے کہ ہم کسی بھی غلط چیز کی طرف نہ جائیں جو ہمارے لیے باعث مضر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 0096650895977. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.